ہے اس کو شیئر کرتا ہے. اس کی وجہ سے خاندان کی جو ہے بڑی اہمیت ہے. اب آپ دیکھیے کہ خاندان کی اس اہمیت کو کم کرنے کے لیے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جو انسانوں کی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت زبردست طریقے سے کہ خاندان جو ہے متاثر ہوئے ہیں, خاندانوں کی اہمیت متاثر ہوئی ہے. اس کے بعد ملینیم ڈیولپمنٹ گول جو تھا MDG 2000, آپ کو ابھی تو جو ہے تو آپ کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول چل رہا ہے میڈیٹیشن کا. اس ملینیم ڈیولپمنٹ گول نے بھی بہت متاثر کیا اس خاندان کو. عورتوں کو آزادی دی گئی, مساوات مرد و زن, حقوق نسواں, آزادی نسواں, اس کے تعلق سے جو یورپ سے اٹھنے والی تحریکات تھی اس کی وجہ سے خاندان بڑا زبردست متاثر ہوا. اور وہ 4 اہم ترین عوامل ہیں جنہوں نے خاندان کی چولیں ہلا ڈالی, اور وہ ہے شرح پیدائش کی کمی سب سے پہلا, دوسرا ہے عورتوں کا طبقہ مزدوروں میں شامل ہو جانا, تیسری بات ہے جنسی بے آرامی, اور چوتھی بات ہے طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح. ان 4 پوائنٹس کے ذریعے پورے خاندان جو ہے وہ متاثر ہوئے یورپ میں پچھلی صدی سے لے کے, اور تقریباً 25-30 سالوں سے اس ملک میں بھی ان 4 باتوں کو لے کر خاندان کو متاثر کیا ہے. 4 باتوں میں دیکھیے نیشنل فیملی ہیلتھ سروے, نیشنل فیملی ہیلتھ سروے یہ کہتی ہے کہ انڈیا میں 2015-2016 کا لیٹسٹ مجھے اس کا مل نہیں سکا, 2015-2016 میں اس ملک عزیز میں طلاق کی جو شرح تھی وہ تقریباً 1% ہے. 1% یعنی طلاق کی شرح جو گنی جاتی ہے 1000 میں پرسنٹ کے حساب سے گنی جاتی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجیے کہ 2000 کے آس پاس 2005-2006 میں 0.6% تھی, کہ طلاق کی شرح بڑھ کر آج 1% چلی گئی ہے. اس کا کتنا زبردست اثر ہو رہا ہے. سپریم کورٹ نے لیونگ ریلیشن شپ کی اجازت دے رکھی ہے, جس کی وجہ سے میں نے جو کہا شرح پیدائش میں جو کمی ہو رہی ہے یہ خاندانوں کے لیے ایک بڑا پوائنٹ ہے جس کو اس کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے, جس کے اندر خاندان کا جو مشکلات ہے وہ منتشر ہو رہا ہے. اور خاندان میں جو خلفشار ہے, معاشرے میں جو خلفشار ہے, معاشرے میں جو پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. عزیزان محترم, اس کے پیچھے جو اسلامی جو نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان کیوں متاثر ہو رہے ہیں اور خاندانوں میں خلفشار کی وجہ کیا ہے, تو ہمیں اور ان کی وجوہات نظر آتی ہیں. اس میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ بے دینی بڑھی ہے تمام معاشرے میں, چاہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو یا دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کا بھی معاشرہ ہو, ان کے اندر بھی بے دینی بڑھی ہے, ایگنوسٹسزم جو ہے وہ بڑا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے معاشرہ متاثر ہو رہا ہے وہ مادیت پرست, مٹیریلزم. اقتصادی ترقی کے لیے عورتوں کا میدان میں آ جانا یہ بھی معاشرے کی تنزلی کا اہم سبب ہے کہ جدوجہد کے لیے باہر نکلنا. آزادانہ اختلاط, مرد و زن کے آزادانہ اختلاط یہ بھی ایک بے حیائی اور اوریانیت, اس نے بھی معاشرے کو بڑا زبردست طریقے سے متاثر کیا. ان کی وجہ سے زنا, لیونگ ریلیشن شپ, نو اسٹرنگ اٹیچ, یہ اس طرح کی فرینڈ بینیفٹ, ون نائٹ اسٹینڈ, ہم جنسیت, یہ ساری وجوہات ہیں. میں چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں آپ کے سامنے صرف اشارے کرتے ہوئے چل رہا ہوں. ایک بڑا سنجیدہ طبقہ میرے سامنے موجود ہے جو ان ساری باتوں کو جانتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ متاثر ہوئی ہیں. اب یہ دیکھیے کہ معاشرہ اس موضوعات سے جو متاثر ہوا ہے اس کے اثرات کیا ہوئے. امریکہ میں امریکہ ینگسٹ آؤٹ کاسٹ ہے, یہ وہ بچے ہیں جو پل کے بڑھ گئے, پیدا ہوئے اور معاشرے میں ماں باپ نہیں تھے, پلے اور بڑھ گئے. ان کی تعداد کتنی ہے, ان کی وجہ سے جو معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. امریکہ میں ریشنل سینٹر آف فیملی ہوملیسنس ہے, اس نے جو 2013 کے آنکڑے دیے ہیں 24,83,539 بچے ہوملیسنس کے شکار تھے امریکہ میں. آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی تعداد اگر ہوملیسنس ہے یعنی جن کے یہاں پہ معاشرے کا تصور ہی نہیں ہے, ماں باپ ہی نہیں ہے جن کے, ان لوگوں کی جب تربیت نہیں ہوگی تو معاشرے کا کیسا عنصر بنیں گے اور معاشرے کو تنزلی کی طرف لے جائیں گے یا اس کو اوپر اٹھائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یورپ میں
फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ने लिखा है कि यूरोप में ख्वातीन में जो शादियों का एक तो रुझान हुआ इंतहा कम हुआ है, और अगर जो ख्वातीन शादी के रुझान की तरफ जाती भी हैं तो उनकी जो कॉमन एज है वो तकरीबन 28 साल की एज है जिस पर शादी की तरफ अपना ध्यान देती है। उसी के अलावा इंडिया में 9.5% फैमिली सिंगल पेरेंट है। अब अंदाजा लगाइए कि ये जिन वजूहात की वजह से ये मामला आया है, ये मामले की वजह से जब माशरा क्या तश्कील दिया जाएगा और माशरा किस तरह का तश्कील दिया जाएगा। न्यूज़वीक ने एक अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर और अच्छे औसाफ सबर इंसान बेचारी मगरूरियत मुतकब्बराना अंदाज इससे अपने आप को बचाने की तरकीब देगा। एक मिसाली घर अगर डेवलप होता है, उसके जरिए रिश्तेदारों के अपने ताल्लुकात डेवलप होते हैं तो लामोहल्ला ये मुआशरे को मुतासिर करते हैं और एक बेहतरीन मुआशरा जो है वो उभर कर आता है। एक अच्छा मिसाली घर वो है जिसमें बहू घर की रानी है, और एक मिसाली घर वो है जिसमें सास जो है वो घर की आबोताब है, शान और शौकत है, और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उसके तजुर्बात से फायदा उठाया जाता है। अगर ये मामला हम हमारे खानदान में बनाते हैं, पेश करते हैं, तो एक मिसाली खानदान बनकर उभर कर आता है हमारे नजरों के सामने, जो एक ऐसा मुआशरा तश्कील देता है कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के मुआशरे की याद दिलाता है, और उसके जरिए हम चैन सुकून ये मुआशरे में इसका एक परतव दिखा सकते हैं, जिसके जरिए दीगर जो मज़ाहिब के मानने वाले हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि मुआशरा किस तरह तश्कील दिया जाता है और मुआशरे के क्या फवायद नजर आते हैं। एक आज सुबह शायद पढ़ाई साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि औरत का कोई घर नहीं होता, औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन कोई घर बगैर औरत के नहीं होता। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर हमको एक बेहतरीन सोसाइटी डेवलप करनी है तो हमारा जो बेसिक यूनिट है, जो घर है, खानदान है, उसमें औरतों को हमको बेहतरीन तरीके से उनकी परवरिश करवानी होगी, उनको उनका हक देना होगा, और जिस मकाम के मुतकाजी हैं वो मकाम उन लोगों को देना होगा। और अगर वो औरत फाइनेंशियल वीक होने की वजह से, खानदान वीक होने की वजह से वो भी जॉब करती है, तो जिस तरह वो थक कर आती है, मर्द थक कर आता है, तो उसके साथ मिलकर वो घर जो अगर उस तरह का निकल कर आता है जहाँ दोनों काम कर रहे हैं, तो दोनों को मिलकर एक दूसरे का साथ देता होगा। ये नहीं होगा कि मर्द साहब थके हुए हैं, शौहर साहब, और वो कहेंगे तुम मेरे लिए चाय भी बनाओ और खाना भी पकाओ रात का, नहीं, तो दोनों को उसका साथ देता हूँ। और जिस खानदान में मर्द जो है वो अवाम है और वो काम कर रहा है, तो वहाँ बीवियों को उसका लिहाज रखना होगा और उस तरह से उसको अपने बच्चों की डेवलपमेंट करनी होगी, जिसपे जो मैंने सूरह लुक़मान की चंद बातें आपके सामने रखी। अल्लाह तबारक व तआला कहने अमल की तौफीक नसीब फरमाए और एक ऐसा बेहतरीन मुआशरा हमको डेवलप करने की तौफीक नसीब फरमाए जो लोगों के लिए मिसाल बनकर सामने आए। जज़ाकल्लाह खैर।